ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ امریکہ ایران جنگ ختم ہونے کی طرف کیا جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، کیا ان دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، اور اسلام آباد کی طرف پوری دنیا کی نظریں ہیں، وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے اسلام آباد میں ہوئی ہے بڑوں کی ایک بڑی بیٹھک، اس کے اندر کیا طے پایا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اپنی جو روایتی ہٹ درمی ہے اس کا ایک بار پھر ثبوت دیا ہے۔ ان سارے ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب خالد فروکی صاحب، جناب خالد کیوم صاحب اور جناب نوشاد صاحب، تینوں بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ خالد فروکی صاحب، پہلے بات کرتے ہیں کہ آج بڑوں کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے، اور وہ بڑی بیٹھک جو ہوئی ہے ایوان صدر کے اندر ہوئی ہے، جہاں پر جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جا کے شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں محسن نقوی صاحب بھی تھے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے، جبکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی تھے۔ اچھا، اب اس ملاقات کی جو فوٹیج سامنے آئی ہے، ظاہر ہے وہ کہ فوٹیج ایوان صدر یا سرکاری طور پہ ہی سامنے آئی ہے، اس میں سب جو لیڈرز بیٹھے ہیں وہ بڑے ریلیکس ہیں، ان کی باڈی لینگویج بڑی ریلیکس ہے، بڑا جیسے کوئی فتح اور کامیابی کے بعد انسان جو ہے وہ ایزی فیل کرتا ہے، اس طرح کی باڈی لینگویج ہے، خاص طور پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی۔ ویسے تو صدر صاحب بھی بڑا اس میں مسکرا رہے ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے کہ بڑے سب ریلیکس بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہونے جا رہا ہے وہ واقعی ہونے جا رہا ہے۔ سر دیکھیے، ایک تو یہ اچھی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ ظاہر ہے، دوسری بات یہ ہے کہ لیڈرشپ جب بیٹھے گی تو وہ پبلک کو جو میسج ان کی طرف سے جانا چاہیے وہ یہی جانا چاہیے۔ پھر پاکستان کے اپنے حالات جو ہیں اس کے نقطہ نظر سے بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ حالات جو ہیں، پاکستان کی کوششیں جو ہیں، ان کی تعریف جس طرح دنیا بھر میں ہوئی ہے، یہ اپنی جگہ پہ بالکل ایک درست بات ہے، اور زمینی حقائق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان نے کتنا رول پلے کیا ہے، جس کو امریکہ کی طرف سے ایک تعاون اور حمایت حاصل ہے، سعودی عرب کی طرف سے، ترکی کی طرف سے، تمام اسلامی دنیا کی طرف سے، تمام اسلامی دنیا کی طرف سے، اور پھر چائنا کی طرف سے، پھر یورپی کونسل، یورپی یونین، یورپی ممالک اور دیگر جتنے، رشیا کی طرف سے، یعنی کیونکہ اس جنگ کو جو اس وقت مسلط کی گئی ایران پر، اس کو تمام ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، مطلب ایک ایگریشن ہوئی ہے، بری ہوئی ہے، اور اسرائیل کیونکہ ساتھ مل گیا امریکہ کے، تو اس لیے پھر اسرائیل تو پرانا ایک زخم ہے امت مسلمہ کے لیے، تو اس کو تو پوری دنیا کے اوپر ایک پوری زخم ہے، دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے اوپر ایک زخم ہے۔ سو یہ جو چیز ہے، یہ اس میں پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں، اصل میں ایک اپریسیشن ہوتی ہے، اپنی سیلف سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے، وہ سیلف سیٹسفیکشن کا ایک اظہار ہے جس کا آپ نے ابھی اظہار کیا ہے، وہ یہ کہ مطلب ظاہر ہے جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اور جتنا ثالثی جو کروائی ہے، مین ثالث کے طور پہ ابھرا ہے ایک ایسے ملک کے بارے میں جس کے بارے میں آئسولیشن کا جو شور ہے وہ مچایا جاتا تھا، اور وہی ملک جو ہے اس وقت دنیا بھر کی نگاہوں کا اس کا دارالحکومت جب نہیں، آئسولیشن میں تھے، میرا خیال ہے کہ آج سے 4 سال پہلے آئسولیشن کا دور تھا۔ ایگزیکٹلی، تو وہ جو آئسولیشن ہے، اس سے آئسولیشن سے نکل کے پاکستان ایک مین پلیئر بن گیا، جو عالمی منظرنامہ ہے یا جو تھیٹر ہے اس تھیٹر کا ایک بڑا کھلاڑی پاکستان سامنے آیا ہے، اور ایک ایسے فریق کے طور پہ نہیں بلکہ ثالث کے طور پر، اور پاکستان بڑا اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ سو اس لیے اس میں، اور یہ جو صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات ہے، اس میں 2 باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ پریزیڈنٹ جو ہے ان کو ریاست کے سربراہ ہیں، اس لیے وزیر اعظم نے ان کو اعتماد میں لیا، ظاہر ہے بتانا اور کہ کیا کیا ان کو جو کچھ کہ اس وقت ہماری کیا پیش رفت کیا ہوئی ہے، سفارتی طور پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ملک کی اپنی جو معاشی صورتحال ہے، اقتصادی حالات جو ہیں وہ کیسے ہیں، اس بارے میں بھی ان کو اعتماد میں لیا، اور اس میں ایک اہم جو شخصیت شریک ہوئی وہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جنرل عاصم، وہ بھی اس میں شریک ہوئے ہیں۔ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ صدر آصف زرداری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بھی ہیں عملی طور پر، سو بلاول بھٹو بھی موجود تھے، تو دونوں اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کی بھی ایک صلاح مشورہ مشاورت جو ہے اس میں ہوئی، تو یہ اجلاس جو ہے اس میں بہت کچھ میسج جو دینے کی قوم کو یہ کوشش بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور دینا بھی چاہیے،
وہ یہی ہے کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ وہ ہے جس کی قوم، جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے. باقی معاملات جو ہیں یہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال کیا بنتی ہے، امریکہ کا کیا رجحان بنتا ہے، وہ جنگ کی طرف، جنگ بندی کی طرف جاتا ہے یا مزید جنگ چاہتا ہے. ایران جو ہے وہ اپنے دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے. دیکھیں نا، یہ جو مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اس کی ایک اہم بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف جارح قوتیں ہیں اور دوسری طرف وہ جو اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے. اب یہ دونوں جو ہیں ان میں سے وہ جارحیت سے ابھی باز نہیں آئے، وہ جارحیت ان کی جاری ہے، اور جس نے اپنا دفاع کرنا ہے وہ یہ نہیں بیٹھ گیا کہ میں اب اپنا دفاع نہیں کر سکتا. یہ فاتح اور مفتوح کے درمیان کو معاملات طے کروانے والی بات نہیں ہے، بلکہ دو ایسی قوتوں کے درمیان مذاکرات اور ثالثی کروانے والی بات ہے، جو کہ اس وقت اگر ایک طرف حملہ آور طاقتور ہے تو جو مفتوح جو دوسری قوت ہے جس پہ حملہ کیا گیا وہ بھی توقع سے زیادہ اس نے مزاحمت دکھائی ہے بلکہ طاقت بھی دکھائی ہے. اور اس میں پاکستان اپنا رول جو پلے کر رہا ہے میرا خیال ہے یہ بہت ہی قابل تعریف ہے. یہ تشکر کی آوازیں جو ہیں صرف ایرانی پارلیمنٹ سے نہیں بلکہ دنیا بھر سے آ رہی ہیں، پاکستان کا نام لیتے ہوئے اس طرف سے آ رہی ہیں. نوشاد صاحب، ایک بڑی اہم بیٹھک ہوئی کل 4 اسلامی ممالک کے اور بڑے مین اسلامی ممالک، سعودی عرب ہو گیا، ترکیہ اور مصر اور ظاہر پاکستان، ان کے وزراء خارجہ کا ایک اجلاس ہوا. اس اجلاس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور جو معاملات وہاں پہ طے پائے ہیں جنگ کو امن میں بدلنے کے لیے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک افیکٹو ہوں گے؟ دیکھیے، یہ جو اجلاس کا ہو جانا یہ ایک بہت بڑی ثبوت ہے اس بات کا کہ پاکستان جو کوششیں سفارتی سطح پر کر رہا تھا وہ رنگ لا رہی ہیں. یہ مٹیریلائز ہو رہا ہے ایکچولی، کیونکہ باتیں جب تک آپ سنتے ہیں کہ جی یہ اجلاس ہوں گے یا وہ جو 3 وزراء جو آئے ہیں یہاں پر ان میں ایک فریق ہیں، سعودی عرب فریق ہیں، اور بطور فریق وہ مسلم جسے کہہ لیں ممالک میں سربراہی بھی کرتے ہیں ایک طرح سے مسلم ممالک کی. تو ان کا یہاں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات جو پاکستان جو کوششیں کر رہا تھا وہ بہت سنجیدہ کوشش ہے اور وہ بہت سفارتکاری میں کافی حد تک آگے گیا ہے. یعنی چونکہ ایران نے اگر اعتماد شو کیا پاکستان کے اوپر جو کہ سب کے سامنے ہے، وہاں سے جب سعودی عرب کو یہ بات کنوے کی گئی، مصر اور ترکیہ تو ہماری طرح ہے نا، وہ فریق نہیں ہے براہ راست، لیکن سعودی عرب فریق ہے. تو سعودی عرب کے وہاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں ان کی نمائندگی وہاں موجود تھی. اب خلیجی ریاستوں کی نمائندگی جب آ جائے، اور ٹرمپ صاحب آپ کے جو نائب وزیر اعظم ہیں ان کی ٹویٹ کو ٹویٹ کر کے آگے بتائیں، اور چین آپ کے لیے یہ پیغام دے کہ جی پاکستان کی سفارتی کوششوں کو ہم سراہتے ہیں یا آگے بڑھنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو یہاں بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جی پاکستان پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یا کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا، ان سب لوگوں کو یہ بات اب بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان ایکچولی وہی کچھ کر رہا ہے. اگر کسی نے یہ جاننا ہے کہ کیا کر رہا ہے اس کو بھارتی میڈیا دیکھنا چاہیے اس وقت، کیونکہ جتنی چیخیں بھارتی میڈیا پہ نکل رہی، کیونکہ دیکھیں نا تعریف کرتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کچھ پہلو تہی کر دیتے ہیں کچھ چیزوں سے، لیکن جب آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر نیگیٹو پھر آپ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو میں تو جب میں نے کوئی چیز کو پوائنٹ سمجھنا ہو دیکھنا ہو تو میں آج کل بھارتی میڈیا دیکھتا ہوں، کیونکہ اس میں آپ کو ہر چیز کے اوپر کور کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی کمی کوتاہی بتا رہے ہیں اپنی حکومتوں کو، اپنی حکومت کو بتا رہے ہیں مودی کی حکومت کو کیا ہوا ہے. تو جس کسی کو کوئی شک ہو کہ یہ جو کچھ پاکستان کر رہا ہے اور کس سطح پر کر رہا ہے، یعنی اس کو سمجھنا ہو. اچھا، ویسے آپ جن لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں نا، جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ اور نام لیے بغیر آپ جہاں پہ بات کر رہے ہیں، وہ گائیڈ لائن وہاں سے جو سب لے لیتے ہیں، وہ وہاں سے عبرت نہیں پکڑتے، گائیڈ لائن لے لیتے ہیں. تو بھارتی میڈیا کے انہوں نے ذکر کیا، تو بھارت کے اندر تو باقاعدہ ایک جو ان کے پرائم منسٹر ہیں مودی، ان کے خلاف تو پورا ایک جلوس نکلا، یوں کہہ لیں. دیکھیے بٹ صاحب کہ کل جو 4 ممالک کے وزراء کا جو اجلاس ہوا ہے اور اس میں پاکستان کا جو ثالثی کا عمل ہے اور ثالثی کی کوششیں ہیں اور امن کی کوششیں ہیں، جنگ بندی کی کوششیں ہیں، ان کی جو انڈورسمنٹ آئی ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ یو این کی طرف سے بھی، سیکرٹری جنرل کی طرف سے بھی انڈورسمنٹ آئی، چین کی طرف سے بھی انڈورسمنٹ آئی، اور اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ان معاملات کے حوالے سے مذاکرات میں پیش رفت جو ہے اب وہ لگتا ہے کہ وہ ہونے جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جو ہیں ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنر ہیں چین، ان کو بھی اعتماد میں جو ہے وہ لینے
جا رہے ہیں، اور اس طرح دیگر جو اتحادی ہیں ان کو بھی لیا جا رہا ہے۔ اور جس طرح ایوان صدر میں وزیر اعظم پاکستان اور ان کی ٹیم کی صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی، اس میں بھی ساری صورتحال پر اعتماد میں لیا گیا۔ اور یہ بھی درست ہے جس طرح نشاط صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیے کہ ایک طرف پاکستان، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان سے امیدیں لگا کر آج جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے اسلام آباد کے اندر سفارتی سرگرمی، اس سے لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اب سنجیدہ مرحلے کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کی تکلیف کہاں پر ہے؟ اس کی تکلیف آپ کو صرف ہندوستان کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گی، بھارت میں نظر آئے گی، اور وہاں پر جو ہے وہ یہ پاکستان کا جو بین الاقوامی سطح پر جو رول بڑا ہے، جو عزت بڑی ہے، وہ ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ پاکستان کا رول بڑا ہے، سینٹرل ایشیا کے اندر اسٹریٹجک رول بڑا ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر اسٹریٹجک رول بڑا ہے۔ تو اس میں مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا میں انڈیا کا اسٹریٹجک رول ختم ہوا ہے، اور انڈیا انڈین قیادت کو، نریندر مودی کو اور انڈین میڈیا کو، وہ تو انڈین میڈیا آپ دیکھیں کہ پاکستان کو ہی ڈسکس کر رہا ہے، پاکستان پر ہی حملے کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف جھوٹ بول رہا ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پھر بھی ان کے چینل پر کوئی مہمان یا کوئی میزبان کے منہ سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ پاکستان کی دنیا میں اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات اسی کا اثر ہے کہ دیکھیے کہ ان کے وزیر خارجہ کس طرح کی غیر سفارتی زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور کس طرح کے حملے جو ہیں وہ پاکستان پر جو ہیں ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ دلیل نہیں رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو یہ دنیا میں عزت اور پاکستان کا جو رول ہے، پاکستان کا یہ جو کردار مل رہا ہے پاکستان کو، یہ کیسے مل رہا ہے۔ اور اس وقت بھی دیکھیے پوری دنیا اسلام آباد کی طرف سے امن کے لیے دیکھ رہی ہے، لیکن دو ممالک ایسے ہیں، بھارت اور اسرائیل، وہ اس وقت بھی ان مذاکرات کے خلاف جو ہے وہ سازشوں میں مصروف ہیں، وہ ساز باز کر رہے ہیں کہ یہ جو شعلے ختم ہونے جا رہے ہیں، یہ شعلے ختم نہیں ہونے بھڑکتے جائیں، مزید بھڑکیں۔ جی چوہے صاحب، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ فروخی صاحب، میں نے بھی دیکھے ہیں ان کے پروگرام، اور ان کے پروگراموں کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو تجزیہ کار ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بی جے پی کے رہنما بیٹھتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ بھارت سے آگے نکل گیا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ سفارتکاری کے ذریعے دنیا میں اپنا ایک مقام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ان کی طرف سے باقاعدہ کمنٹس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، چاہے ان کا وہ جو گودی میڈیا اس کے اوپر دیکھ لیں، تو یہ سکسیس جو ہے اس حکومت کی، اور بلکہ اس میں ظاہر ہے عسکری قیادت کا جو رول ہے وہ بھی ہم کسی صورت اس کو مائنس نہیں کر سکتے، ان کا بڑا اہم رول ہے، ہماری پولیٹیکل قیادت کا بڑا اہم رول ہے۔ تو پاکستان تو بہرحال اس وقت دنیا کی آنکھ کا تارا کہا جا سکتا بنا، بالکل بنا ہوا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی پازیٹیو بات ہے۔ دیکھیے پاکستان نے جو عالمی تنازعات ہیں اس میں دونوں کردار ادا کیے ہیں، دنیا میں امن کے لیے وہ پیس فورسز بھجواتا رہا ہے، اور وہ جو تنازع جیسے چین اور امریکہ کا تنازع تھا جس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار تھا کہ 70s میں جب پاکستان نے پلے کیا اور ایک ونڈو اوپن کی دونوں ملکوں کے لیے، تو یہ بھی بڑا، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ کمال تھا کہ پاکستان نے وہ جو اگر اس کا ریفرنس ایک فکرے میں صرف دے دوں کہ محض یہ نہیں تھا کہ پاکستان نے چین اور امریکہ کے تعلقات بحال کروائے تھے، بلکہ پاکستان نے بھارت جو چین کی وجہ سے امریکہ کی سپورٹ لیتا تھا اس کو بھی کم کروایا تھا اس میں، یعنی چین اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر کروانے میں پاکستان کا یہ فائدہ، پاکستان نے ہمیشہ امن کے لیے دنیا میں کام کیا۔ یہ جو معاملہ اس وقت ہے، اس میں دیکھیے ابھی یہ جو جنگ بندی کی کوششیں ہیں یہ اپنی جگہ پہ بہت اس وقت بڑی پیک پر ہیں، اور جو صدر ٹرمپ نے، میں آپ کو یہی کہنے لگا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا میں نے آج صبح ایک ٹویٹ دیکھا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک سوال کے جواب میں رپورٹرز نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس ویکینڈ پر ڈیل ہو سکتی ہے۔
نہیں، ایک تو یہ ہے کہ دونوں باتیں وہ کر رہے ہیں، ہمیں دونوں باتیں سامنے رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو سکتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم رجیم چینج کر چکے ہیں اور اب زیادہ قابل اعتماد اور زیادہ ذمہ دار لوگ ایران میں جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں یہ چین کا دورہ کر کے جب واپس آتے ہیں تو جو ان کا شیڈول ہو چکا ہے اور وہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں چائنا، وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس ہفتے کے اینڈ تک یہ امکانات ہیں کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے وہ اور ان کی ٹیم، سفارتی ٹیم جو ہے وہ مذاکرات کے لیے پاکستان آئے، اور ایران کی طرف سے جو اعلیٰ قیادت ہے وہ پاکستان میں آئے. وہ کون لوگ آ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ان کے جو نئے بنے ہیں محمد باقر جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور دو اہم شخصیات جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں. لیکن یہ مشروط کچھ چیزوں سے ہے کہ کیا امریکہ جو ہے کیرٹ اینڈ سٹک والی جو سٹک اینڈ کیرٹ والی جو پالیسی ہے وہ اختیار کرتا ہے کہ وہ مذاکرات کی راستہ پر ہی چلنا چاہتا ہے. کیونکہ ٹرمپ دو باتیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ مذاکرات پاکستان کے تھرو ان کو پتہ ہوئے ہیں. انہوں نے اسرائیلی میڈیا نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ جو 15 نکات جو ہیں ایران نے اس پر مثبت ایک خیال رد عمل دیا ہے. یہ اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے. اچھا، اور ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جو ان کے ذمہ دار لوگ ہیں ان سے مذاکرات اور بڑے اچھے طریقے سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس ہفتے کے آخر تک نتائج آ سکتے ہیں. لیکن میں نے پھر یہی کہا کہ اگر اس دوران امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا بڑا زمینی آپریشن یا ایسا آپریشن کیا جاتا ہے، اسرائیل تو مسلسل بمباری کر رہا ہے اور تہران میں آپ کو پتہ ہے کہ کل کا دن سارا جو تھا تہران میں بلیک آؤٹ تھا. اسی طرح جو پاور پلانٹس ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں. آج ایران نے بڑا طاقتور حملہ کیا اور حیفا کی پورٹ پر ان کا حملہ ہوا ہے. ایک دو اور جو صنعتی زون ہے اسرائیل کے اندر ان پر حملہ ہوا. لیکن اصل مسئلہ تو یہ کہ کیا اس جنگ کو روکنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں امریکہ اور اسرائیل پازیٹیولی رول پلے کریں گے؟ اگر تو وہ پازیٹیولی رول پلے کرتے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو امریکہ کے پیش کیے ہوئے 15 نکات ہیں ان کو ان کو تسلیم کر لے گا ایران. اور سر وہ تو شرائط رکھی جاتی ہے پہلے، جب آپ ٹیبل ٹاک پہ آتے ہیں تو چیزیں پھر اور ہوتی ہیں، وہ چیزیں اور ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ جو شرائط رکھی گئی ہیں ان کو بھی ظاہر ہے کہ ایران اس طرح تسلیم نہیں کرے گا. اور جو ایران کا جو خیالات ہیں جو اس کی طرف سے شرائط پیش کی گئی ہیں وہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. یہ بس درمیانی ایک راستہ ہے جو نکالنا ہے. اس درمیانی راستہ نکالنے میں جو سب سے زیادہ تعاون پاکستان کو چاہیے تھا نا اس ریجن میں، وہ سعودی عرب کا چاہیے تھا. سعودی عرب کا وہ تعاون پاکستان کو اس شکل میں ملا ہے کہ پہلا اجلاس ریاض میں ہوا تھا وزرائے خارجہ کے، انہی 4 وزرائے خارجہ کا، اور دوسرا اب یہ یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے. یعنی تسلسل جو ہے بات چیت میں اور مذاکراتی عمل کو جاری رکھنے میں وہ اس وقت ہے، ایک موجود ہے. اب جو ٹرمپ کا یہ جو ہے جو دعویٰ انہوں نے کیا، آج ہی اس کی ایران نے تردید بھی کر دی، کیونکہ جس لہجے میں جس زبان میں صدر ٹرمپ نے بات کی ایران نے اس کی فوری طور پہ تردید بھی کر دی ہے. اچھا، اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے. صورتحال دیکھیے بڑی مشکل ہے، بڑی گمبھیر ہے، بڑی پیچیدہ ہے، اور یہ مشکل سے مشکل بنتی بھی جا رہی ہے. اس کو آسان بنانا جو ہے پاکستان اور تمام ممالک کے مفاد میں، پاکستان کے بالخصوص غور سے دیکھیے مفاد میں اس لیے ہے کہ یہ جنگ پاکستان کے پڑوس پہ ہے. ہم نے ماضی میں اپنے پڑوس کی ایک جنگ کو برداشت کیا ہے اور اس کے نتائج آج تک ہم دہشت گردی کی شکل میں برداشت کر رہے ہیں، بھگت رہے ہیں اس کو. اور ہم نے مہاجرین کا بوجھ جو ہے وہ برداشت کیا. 40 لاکھ مہاجر پاکستان میں رہتے رہے، اب بھی شاید 15 لاکھ کے قریب مہاجرین اب بھی یہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح سے یہ جنگ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ پھیلے نہیں، کیونکہ ایک جو اس میں سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان سے ملحقہ ایرانی علاقے جو ہیں اس کی لپیٹ میں آتے ہیں تو پھر یہ پاکستان کے لیے ایک مشکل بنے گی. پاکستان یہ جو ایریا ہے پاکستان ایران بارڈر جو ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی تھوڑا سا دہشت گرد تنظیموں کے بھی ایک معاملے میں رہا. جو بلوچستان کی دہشت گرد تنظیم ہے جنہیں بھارت جو ہے پوری سپورٹ کرتا ہے اور طالبان افغانستان میں بیٹھے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پرابلم میں رہا. پاکستان اپنی پوری کوشش اس وقت یہ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ٹالا نہیں جائے، اس جنگ کو اس وقت روکا جائے. اور روکنے کی یہ کوششیں جو ہیں اس میں بہت سے ممالک کی جو حمایت حاصل پاکستان کو ہوئی ہے، اس نے پاکستان کا قد بہت اونچا کیا ہے. جو آپ ابھی بات کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے، بھارت میں اصل میں جو لفظ بولے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا قد چھوٹا کیسے کیا جائے.
سو پاکستان کا قد چھوٹا کرنے کے لیے ان کے وزیر خارجہ نے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی لینگویج بولی اور ان الفاظ کو اپنا قد چھوٹا ہو گیا سر. ان الفاظ کو بھارت میں صرف یہ نہیں کہ جو کانگریس یا دوسری پارٹیاں ہیں اس کے خلاف کی انہوں نے، بلکہ بھارت میں تمام سبھی لوگوں نے، سارے میڈیا نے، ان کا جو پسندیدہ اپنا گودی میڈیا ہے اس نے بھی اس کی مذمت کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کے لیے شرمندگی کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں بچا. بہرحال پاکستان کی یہ ایفرٹس جو ہے، اس میں صدر ٹرمپ کا یہ جو بیان ہے، اس کے دوسرے پازیٹیو پہلو کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کہیں نہ کہیں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ مذاکرات جو آگے بڑھ رہے ہیں، یہ سب سے بڑی جتنی بھی ہوپ دیکھیے اس وقت پیدا ہوگی، وہ ساری ہوپ دنیا کی ایک دن کی ہوپ بھی آپ دیں گے نا دنیا کو، تو دنیا کی معیشت اسی دن واپس پٹری پہ آنی شروع ہو جائے گی. اس وقت خام تیل کی قیمت جو ہے نا $115 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی جو بلیک راک کمپنی ہے، بلیک راک کمپنی جو ہے وہ اس کے جو ایسٹس ہیں بزنس کروانے والوں کے $3.2 ٹریلین ہیں، یعنی اتنی بڑی وہ کمپنی ہے. اچھا، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہی اور حالات خراب ہوئے تو خام تیل کی جو قیمت ہے یہ $150 پر بیرل تک پہنچ سکتی ہے، وہاں تک پہنچ جائے گی. اور دنیا میں جو گریٹ ریسیشن جو ماضی کا تھا، جس کے نتیجے میں ورلڈ وار ہوئی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار، جس کے نتیجے میں سیکنڈ ورلڈ وار 8 سال کے بعد شروع ہو گئی، وہ گریٹ ریسیشن جو ہے دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے. نشاط صاحب، یہ جو بھی انہوں نے بات کی ہے فاروقی صاحب نے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ آسمان پر چلی گئی ہیں اور مزید لگتا ہے کہ اس آسمان کی طرف چلی جائیں گی، تو ہم بھارت میں دیکھیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں سر، میلوں لمبی لائنیں ہیں. وہاں پر کسی قسم کا نہ گیس سلنڈر مل رہا ہے، نہ 1 لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، اور پاکستان کے اندر آپ کو ایسی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دیتی. تو یہ ہماری حکومت کی بڑی اچھی مینجمنٹ ہے. اسی کو گورننس کہتے ہیں، اور یہی گورننس تھی کہ آپ نے اگرچہ کہ جب بلکہ فرسٹ آف اپریل سے اسکول کھل رہے ہیں، ہاں، جب تیل کا بوجھ ڈالا گیا، جب قیمت بڑھائی گئی تو بہت سارا اس پہ کرٹیسزم بھی تھا، جائز بھی تھا، عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن حکومت نے جو آنے والے وقت کو سامنے رکھ کر جو پلاننگ کی ہے وہ آج ثابت ہو رہی ہے کہ وہ پلاننگ بالکل درست تھی، کیونکہ آج اس طرح کا بوجھ نہیں آیا، یعنی آپ کی سپلائی متاثر نہیں ہوئی. دیکھیں پرائسز تو جو بڑھنی ہے وہ تو بڑھنی ہے، اس کا کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ ابھی تو 150 نہیں، اب تو مختلف جگہوں پہ 200 کی بات شروع ہو گئی ہے کہ $200 فی بیرل ہو سکتا ہے. ریزن بیکاز کہ اب یہ اتنا پرولونگ کر چکی ہے. 1 ماہ کے لیے کہہ رہے تھے یہ جو تھا کہ یہ پروڈکشن $150 کی، یہ اس کے قریب تھی. ابھی تو یہ 2-3 باتیں کر کے ٹرمپ نے 2-3 دفعہ مارکیٹ کو اوپر نیچے کیا ہے تو ذرا کنٹرول میں، ورنہ اگر یہ معاملات آگے کی طرف بڑھے تو یہ خاصا مشکل ہو جائے گا. اور یہ صرف یہ نہیں ہے، ابھی تو آپ دیکھیں گیس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. گیس روس نے بھی اب کہہ دیا کہ میں گیس نہیں دوں گا. شارٹیج کا مسئلہ ہے. اب شارٹیج سے آپ کا جو آپ کا فرٹیلائزر سیکٹر ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے گیس کے اوپر. اور 48% جو یوریا ہے وہ آپ کی فصلوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ کی کراپ کے آگے کراپ نہیں ہوں گی تو آپ کو پھر کموڈٹی کا کرائسس ڈیولپ ہوگا، یعنی آپ کو فوڈ سیکورٹی ایشو بن جائے گا لوگوں کے لیے. اس کی پرائسز بہت ہائی ہوں گی. تو یہ جس کساد بازاری کی بات کر رہے ہیں فاروقی صاحب، وہ سامنے نظر آ رہا ہے. امریکہ میں تو ریسیشن نظر آ رہا تھا، لیکن یہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے. یورپ کی حالت جو ہے، یہ آپ بھارت کی بات کر رہے تھے، یورپ میں بھی بہت بری حالت ہے گیس کی وجہ سے. تو یہ جو پریشرز بن رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو یورپین کنٹریز ہیں 5-7، ان کے اندر بھی آپ کو نو کنگز پروٹیسٹ نظر آ رہے ہیں. امریکہ پورے کے اندر آپ کو نو کنگز پروٹیسٹ نظر آ رہے ہیں. ریزن وجہ کہ عام آدمی جو ہے نا، اس کے لیے حالات بہت مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ پہلے ہی اس کی ہیٹ جو ہے نا بڑے برداشت کر رہا ہے. تو آگے جو چیز نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج بھی جنگ بند ہو تو بھی اس ساری جو اس کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو کئی ماہ چاہیے دوبارہ واپس اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے چیزوں کو. اور وہ پرانے والا معاملات نہیں ہوں گے. ابھی اس کا جو ڈینٹ ہے وہ بیئر کرنا پڑے گا. تو اس سچویشن کے اندر یہ جو معاشی معاملات ہیں، اس کا پریشر اپنی جگہ ہے. لیکن کچھ تھوڑی سی بات میں جو پچھلی دیکھیں، امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے، سٹیٹمنٹس آئیں گی، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے بھی سیف ایگزٹ اگر لینا ہے تو انہوں نے اپنی عزت کے ساتھ آنا ہے. پاسداران انقلاب بھی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ میٹر نہیں کرتے سارے والے. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں. تو پریکٹیکلٹی یہ کہہ رہی ہے اس وقت کہ 4 وزرائے خارجہ اگر بیٹھے ہیں، چین کی انڈورسمنٹ آ رہی ہے، یو این کی انڈورسمنٹ آ رہی ہے، یورپ کی انڈورسمنٹ آ رہی ہے. آج تو یورپی یونین کے پریزیڈنٹ نے بھی بات کی ہے، انہوں نے بھی کال کی ہے ہمارے پرائم منسٹر. اسی وجہ سے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ایک ملک ایسا ہے، اور یہ بھی یہ سمجھنے کی بات ہے، ایک ملک ہے صرف اس وقت دنیا. جی
جس کی ایران سے بھی اس وقت بات ٹھیک ہے. امریکی پریزیڈنٹ خود کہتے ہیں کہ جھنڈے لگے ہوئے 20 جہاز گزروا دیے گئے, اور ایک ملک ہے جس کے امریکہ سے بھی حالات ٹھیک ہیں, اور ایک ملک وہ ہے جو اس جنگ کو بند نہیں ہونے دینا چاہتا, اور وہ اسرائیل ہے. یعنی جو بھارت کی حکومت کا یہی خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. میں یہ بتانے لگا وہ بھی اس قسم کی کوشش کر رہا ہے. ایک ہے جو ڈائریکٹ چاہتا ہے کہ یہ جنگ بند نہ ہو. آج بھی جو وہ پانی کی تنصیبات کا معاملہ کویت پہ ہوا ہے تو ایران نے الزام لگا دیا کہ یہ اسرائیل نے کیا, یہ ہمارا یہ کام مقصد ہی نہیں ہے, ہم صرف فوجی اڈوں پہ کر رہے ہیں, فوجی انسٹالیشن. دوسرا جو ملک جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا تو مسئلہ یہ ہے, اس کو تو جوتے اس طرح سے پڑے ہیں کہ وہ دنیا کو اس نے 40-50 سال, یہ بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, 40 سال, یہ کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ بنتی ہے جو اس نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے انویسٹ کیے تھے. اور آپ کی یہاں پر دو چیزوں کی وجہ سے, ایک آپ نے جینون بات جو میں چاہتا ہوں, ایک آپ نے جو یہاں بات کی گئی تھی نا کہ اپنا گھر درست کریں, آپ نے پہلے اپنا گھر درست کیا, پھر وہ کنوکشن آپ کے اندر آئی کہ آپ کو اس کا ٹریگرنگ جو ایفیکٹ ہے وہ اس دن ملا جس دن آپ نے اس کنوکشن کے ساتھ اس کو جنگ ہرائی. اب وہ جیسے ہی جنگ ہرائی ہے, عسکری طور پہ ثابت کیا کہ آپ ایکچولی کیا طاقت رکھتے ہیں, تو دنیا طاقت کی زبان تو مانتی ہے نا, اور اس کے فوراً بعد یہ ہوا کہ اس کی ساری انویسٹمنٹ ڈاؤن دا ڈرین چلے گی. دنیا میں ایسے چوش صاحب چلتی طاقت کی زبان ہی ہے. دو ملک انہوں نے بتائے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جنگ نہ رکے, اور پاکستان کی طرف پوری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن ایک ہمارے ہاں بھی ایک سیاسی جماعت ہے جو چاہتی ہے جنگ نہ رکے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جنگ شروع ہو جائے. جو سب انہوں نے کی کریے, انہوں نے کی حال ہے, انہوں نے بھی طاقت کی زبان سمجھانی پڑے گی یا گل بات نہ بن جائے گی. صاحب یہ جو پارٹی ہے جس طرف آپ کا اشارہ ہے, یہ بھی ان دو ملکوں کی طرف دیکھ رہی ہے. اچھا, اور اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ریاست محالف جب بھی بیانیہ جو ہے وہ چلا ہے, انڈیا کی طرف سے چلا ہے اور افغانستان کی طرف سے چلا ہے, تو یہ جماعت جو ہے پھر وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی, پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے خلاف, اور ان ملکوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بیانیہ جو ہے پاکستان محالف بیانیہ اس کو جو ہے وہ دنیا میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جماعت جو ہے یہ آج تک بھی جو 9 مئی کا مائنڈ سیٹ ہے اور سوچ ہے اس سے باہر نہیں نکلی. اس کا آج بھی جو ہے وہ ریاست محالف بیانیہ ہے, اور آج بھی جہاں موقع ملتا ہے وہ ریاست کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور اس میں دیکھیے کہ جب بھی پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ اہم ہوتے ہیں, اور جہاں پر اہم ہونے جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے نے کس وقت اور کس موقع پر پاکستان کی معیشت پر ایک اور حملہ کیا باہر کھڑے ہو کر, اور اگر ان کی یہ سازش کامیاب ہو جائے بٹ صاحب, تو پاکستان کی معیشت کو جی ایس پی پلس ختم ہونے پر 8 سے 9 ارب ڈالر کا جو ہے وہ سالانہ نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو برآمدات ہیں ان میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے, سب سے بڑا جو سیکٹر ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. اور ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کی مرہون منت ہے. اور یہاں تک ہی نہیں, آپ دیکھیے کہ جب پاکستان میں جب ایس یو سمٹ ہوئی تو اس وقت اس جماعت نے کیا کیا, اس وقت بھی احتجاج کی کوشش کی. پھر آپ نے دیکھا کہ جب اور اس طرح کی بین الاقوامی شخصیات پاکستان تشریف لاتی ہیں, ہر دفعہ انہوں نے مظاہرے کیے, ہر دفعہ یہ ریڈ زون کی تو جانے کی کوشش کرتے رہے. اور دوسرا دیکھیے کہ ان کا پاکستان کی افواج اور سیکیورٹی اداروں کے جوان جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں, اور پاکستان پر تمام جو حملے ہیں وہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. اور اس جماعت کا بیانیہ جو تھا, اس جماعت کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف, اور اس ملک افغان طالبان رجیم کی جو سوچ تھی ان کے ساتھ ملتا ہے, کیونکہ ان کی طرف دیکھتے تھے. اور ان کا مقصد جو دوسرا دیکھیے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے کیا کیا وہ سادگی والا معاملہ تھا کہ پاکستان کے جو سخت ترین مخالف جو اینکرز ہیں اور جو ٹی وی چینلز ہیں انڈیا کے اندر اور انڈیا سے باہر, اور وہاں پر ان کو جا کر جو ہے وہ انٹرویو دیا جاتا ہے اور پاکستان کی ریاست کے خلاف ریاست کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک بات, بلکہ یہاں پر ہوتا ہی ہے
सोचा समझा मंसूबा है, मंसूबा है जी, उसके बिल्कुल साथ ठीक सारी बात चीजें है। हम चले खालिद जाएं। फरूकी साहब, यहाँ पर तो ये होता है कि अगर उनसे कोई सवाल कर ले उनकी मर्जी के बगैर तो उस पर इल्जामात लगा देते हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी हैं उनको ज़दोकोब भी किया गया, बिल्कुल ठीक है, एक साजिश करके पूरे तरीके से। बहरहाल मैं जिस पॉइंट की तरफ आना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो हैं इस वक्त हमारे वज़ीर आला KP के शहीद अफरीदी साहब, उन्होंने जो बानी PTI के साहबजादे ने वहां पर एक मैं तो उसको साजिश ही कहूंगा, ठीक है, मुल्क दुश्मन साजिश ही कहूंगा जो उन्होंने की है, उसको वो इंडोर्स कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बाप की मोहब्बत में ये बात की। यार बाप की मोहब्बत में बात की है, वो तो पाकिस्तान की नफरत में बात कर रहे हैं। फारसी का एक ना मुहावरा है, उसको कहते हैं उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह। जी जी, ठीक है। सो इस बारे में जितनी वजाहतें, जितनी गुफ्तगू और जितना ये बताया जाएगा ना कि असल में उसने ये कहा था, ये नहीं कहा था, ये हुआ, ये नहीं हुआ, और दूसरी ये सारा कुछ ऐसा इसको कौम तस्लीम नहीं करेगी। देखिए ना, जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। आज की दुनिया ऐसी है ही नहीं जिसमें आप महदूद किसी एक जरिए से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे हो। इन्फॉर्मेशन के कई सोर्सेज हैं, लोग वहाँ खुद चेक कर लेते हैं। इसलिए कौम को ऐसी जो वजाहतें हैं या ऐसी बातें जो हैं इस पर यकीन नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि बाप की मोहब्बत जो है ये कोई बाप की मोहब्बत नहीं है, ये तरबियत का नतीजा है। जी जी, ये माइंड सेट का नतीजा है। एक पूरा माइंड सेट डेवलप हो चुका है कि वो है तो पाकिस्तान है, अगर वो नहीं है तो फिर खुदा न खासा पाकिस्तान के बारे में भी ऐसी बातें की जाती हैं। सो ये उसी माइंडसेट के साथ, अच्छा वो बच्चा जो इस वक्त मुल्क से बाहर है, बच्चा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि बलूगत की कोई बात नहीं है, सियासी बलूगत तो नजर ही नहीं आती। जी जी, वो तो खैर उनके वालिद साहब में भी नजर नहीं आती। जो जिस माहौल में वो जिंदगी बाहर गुजर रही है वो माहौल तो है ही पाकिस्तान दुश्मनी का। जी जी, वहाँ पे पाकिस्तान दुश्मनी, पाकिस्तान के इदारों से दुश्मनी, और जिस तरह की गुफ्तगू वहाँ पे की जाती है और जो बातें जो प्रोपेगेंडा PTI का मीडिया सेल करता है, वो सारा कुछ क्या शो क्या करता है कि जहां जहां इन पर कोई पाबंदी कम होगी वहां ये मुल्क के खिलाफ आखिरी हद तक चले जाएंगे। अच्छा, वज़ीर आला ने जो KP ने, वो मुंतखब वज़ीर आला है, उनको जाहिर है कि इक़्तिदार मिला, अब उनको लेकिन रियासत पाकिस्तान की मुखालफत में उनको नहीं जाना चाहिए, बल्कि PTI का पहला काम ये था कि वो बानी के बेटे के इस बयान से ऐलान ला ताल्लुकी करती। वो कहते जी हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो उसकी पुष्टपनाही में खड़े हो गए, उसकी पुष्टपनाही पे खड़े हो गए। अच्छा, अगर वो उसकी पुष्टपनाही करते रहेंगे और लाताल्लुकी का ऐलान नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम फिर उनको सजा देंगे इस बात की। और अवाम की तरफ से दी हुई सजा जो होती है वो जिस शक्ल में भी सामने आती है, वो एक तो ये इस वक्त भी मौजूद है कि आप जिस इक़्तिदार में थे और जिस पर बड़ा घुमंड था, आपको बड़ा गुरूर था, तकब्बर था, उससे निकाल के अवाम ने आपको बाहर किया। अब आप जो मर्जी शोर मचाते रहें, लेकिन आप इक़्तिदार में नहीं हैं, और आप जहाँ पे हैं वहाँ ठीक है, और वहाँ जो कुछ आपने किया और आपके कारिंदों ने और वर्करों ने जो कुछ किया उसका नतीजा यही निकलना था। सो अब मेरा ख्याल है कि एक तो यह है कि इस तरह की जो फजूल वहाँ गुफ्तगू हुई है इसका वो तसलसल अभी ख़त्म नहीं होगा, ये बाकी भी जगहों पे जाएंगे और वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करेंगे। आखिरी 30 सेकंड है सर, आपने को बात करनी इसमें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि साजिश हुई नहीं, साजिश जेन्युइन हुई है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये प्लानिंग के साथ तकरीर लिख के दी गई है कासिम खान को। और एक जो डॉक्टर दूसरे हैं साहब जो उनके कजन क्लेम कर रहे थे, उन्होंने ये जानबूझ के बात की है ताकि BLA के थे। हाँ हाँ, BLA के वो एक और भी उनके कजन जो अपना दावा कर रहे थे वो एक और इजलास के अंदर। मकसद सिर्फ ये है, मकसद एक्चुअली क्या है, ये ईद पे बात करवाने का नतीजा है। ये ईद पे जो बात कराई गई थी साहबजादों से, ये वहां प्लानिंग हुई कि आप ये इस तरह का प्रेशर डालें, वहां पे ये करें, वहां पे वो इसीलिए तो गए थे। और वहां की जो तंजीम है वो काम ही यही कर रही है, उसका मकसद आपको हिट करना है। और जो जमात बनी ही इस मकसद के लिए थी कि वो रियासत के खिलाफ ये सारा कुछ करेगी। भाई आप आवाम के कंधों पे कब आए थे? आप RTS बिठा के आए वो थे। तो जो साजिशें कर रहे हैं अनुशासन, साहब वक्त खत्म हो गया है। मैं ये आखिर में कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी कर रहा है उन सब की साजिशें उल्टी पड़ गई हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इज्जत मिलती रहेगी। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात